قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع ہم نے کر دی تھی، یعنی ہوا کو وہ حکم دیتے تھے تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی کے ساتھ لے جاتی کہ اس زمانے میں ایک آدمی جو ایک مہینے کے اندر سفر کرتا تھا تو اتنی مسافت کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت صرف 3-4 گھنٹوں کے اندر کر لیتا تھا، کیونکہ ہوا جو ہے وہ بڑی تیزی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت نصیب فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور اس کرامت کی وجہ اور بنیاد کیا چیز بنی تھی؟ بنیاد قربانی بنی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس دور میں جس نے بھی قربانی دی ہے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا صحابی ہو، تو اس کی قربانی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں تو نوازیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے اور اپنے فضل کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور معاشرے کے لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے میرے لیے قربانی دی تو میں اب اس کو نواز رہا ہوں، تو لوگ محسوس کرتے ہیں اس آدمی کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس آدمی پر نازل ہو رہی ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو یا کوئی عام گناہ گار آدمی ہی ہو، لیکن اللہ کے راستے میں جو قربانی دے، اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو یہ برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے سفر وغیرہ میں استعمال فرماتے تھے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ عصر کا وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے، تو گھوڑوں کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کا وقت تھوڑا سا چلا گیا، دیر ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بعد میں یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، عصر کی نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو لیٹ ہوئی ہے ان گھوڑوں کی وجہ سے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ گھوڑے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی اور توبہ کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو تابع بنا دیا کہ اے سلیمان، تو نے اپنی سواریوں کو ہماری رضا کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم سے معافی مانگنے کے لیے اپنی سواریوں کو قربان کیا، تو ہم ان گھوڑوں سے بھی اچھی اور تیز سواری آپ کو نصیب فرماتے ہیں، اور وہ ہے ہوا۔ ہم ہوا کو آپ کا تابع بناتے ہیں، ہم جنات کو آپ کا تابع بناتے ہیں۔ اب آپ جو کام گھوڑوں سے لیتے تھے آپ ہوا سے لے سکیں گے، اس سے بھی زیادہ تیز طریقے سے۔ اب آپ وہ کام جنات سے بھی لے سکیں گے، اس سے بھی زیادہ تیز ترین طریقے سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کے بدلے میں ہوا کو ان کے تابع فرما دیا، جنات کو ان کے تابع فرما دیا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے مختلف کام کرواتے تھے جنات سے، جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جنات کے ذریعے ان کو مختلف سلطنت کے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے لیتے تھے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کے کام بھی یہ جنات کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو تعمیر کروایا وہ بھی جنات سے ہی تعمیر کروایا تھا۔ تو جنات جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوئے تھے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِ قرآن پاک میں واضح لفظ آیا، تو اس سے ایک یہ عقیدہ صاف ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کرامت، معجزہ جو عطا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی نبی کو عطا ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی ذاتی کسی نبی کا کمال نہیں ہوتا معجزے میں،
معجزے کے حصول میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ تو یہاں دو مسئلے اور سمجھیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، تو آج کل ہم بھی کیا جنات کو تابع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو تابع کرنا، جنات ایک آزاد مخلوق ہے، اگر اس لیے اس کو تابع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان نہ دے سکیں یا کسی دوسرے کو نقصان نہ دے سکیں، پھر تو جنات کو تابع کر سکتے ہیں، یا اس لیے کہ ان سے کوئی اچھا کام کرائیں گے پھر تو جنات کو تابع کر سکتے ہیں، ورنہ خواہ بغیر ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے ایک آزاد مخلوق کو اپنا تابع بنانا یہ شریعت میں جائز نہیں، چاہے جنات ہوں چاہے انسان ہوں، کسی بھی آزاد کو اس کی آزادی چھین کر غلامی میں لانا بغیر کسی عذر شرعی کے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جنات کو بھی بغیر کسی وجہ کے اپنا تابع بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر تابع بنانا بھی ہو ان کو تو کس طریقے سے ان کو تابع بنائیں گے؟ مطلب کوئی ایسا شرعی عذر آ گیا، کوئی ایسا خاص مقصد آ گیا، یا کسی کو وہ تنگ کر رہے ہیں تو ان کو اپنا تابع بنا کر جس کو تنگ کر رہے ہیں اس کی جان چھڑانا مقصد ہے، تو جنات کو اگر تابع بنانا ہی پڑ گیا آپ نے تو کس طریقے سے ان کو اپنا تابع بنائیں گے؟ تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک جائز طریقہ ہوتا ہے، ایک ناجائز طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نبی یا ولی کے تابع جنات کو کرتے ہیں، تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہوتی ہے، جائز کلمات کے ذریعے، جائز دم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی یا ولی کو وہ الہام کرتے ہیں، تو وہ نبی یا ولی ان جائز کلمات، اچھے کلمات کو پڑھ کر جو ہے وہ دم کرتا ہے تو جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں، تو یہ صورت تو جائز ہے۔ اور دوسری صورت کہ ناجائز کلمات، کفریہ شرکیہ کلمات جب آدمی پڑھتا ہے تو اس سے شیاطین اور جنات خوش ہوتے ہیں اور رشوت کے طور پر اس آدمی کا ایسا کام کرا دیتے ہیں جو عام طور پر کوئی انسان نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے یعنی ناجائز کلمات، کفریہ شرکیہ کلمات، ان کو پڑھ کر جنات سے یاری لگانا اور ان کو تابع کرنا اپنے، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں کہ جب جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو کر کام کر رہے تھے بیت المقدس کی تعمیر کا، تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت عطا فرمائی، لیکن جنات کو پتہ نہیں چلا۔ 1 سال پورا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا مبارک کے عصے کے سہارے کے ذریعے، اپنے عصا کے سہارے کے ذریعے ٹھہرے رہے، حالانکہ ان کو موت واقع ہو چکی تھی، لیکن جنات کو پتہ نہیں چلا کہ ان کو موت واقع ہو چکی ہے، اس لیے وہ کام کرتے رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کی خبروں کا علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے جنات کو، البتہ وہ انسانوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں ذرا تیزی اور سرعت رکھتے ہیں، ان کی رسائی انسانوں سے تیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ تو اس سے قرآن پاک میں جو یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا، تو اس سے یہ مسئلہ بھی صاف معلوم ہو گیا کہ جنات کو علم غیب جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔